اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ درمیان میں سبق رک گیا تھا اور ذمہ داروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور اب یہیں سے بات پھر شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ لوگوں نے حج کے موقع پر ننگے طواف کرنے کا جو فتویٰ صادر کر دیا تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ دوسروں کے لیے تھا، اور یہ فتویٰ دیا تھا قریش نے۔ یہ ان کا خود ساختہ فتویٰ تھا، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد اور گنجائش کہیں سے موجود نہیں تھی، لیکن کہتے یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم نہیں دے سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ فرمائے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہو، اس کی جانب ایک ایسی بات منسوب کر رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا تھا کہ میرے رب نے تو قسط کا حکم دیا ہے، اور سب سے بڑا قسط تو یہ ہے کہ تم اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لو اور اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص رکھو۔ لیکن ایک چھوٹی سی جماعت تو ایمان لائی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی توفیق بخشی، اور ایک بڑی جماعت تھی جو گمراہی میں پڑی رہ گئی۔ اصل میں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز اور ولی بنایا تھا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ راہ راست پر ہیں، تو شیطانوں نے ان کو خوب گھمایا پھرایا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ مناسب تو یہ تھا کہ عربوں کو مخاطب کیا جاتا یا معاشر عرب وغیرہ کے الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا، کیونکہ یہ ہدایت خصوصیت کے ساتھ انہیں دی جا رہی تھی
جن کے یہاں یہ بیماری پائی جاتی تھی، مگر خطاب کے لیے بنی آدم کا اسلوب اختیار کیا ہے، اور خطاب کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے آدم و حوا کے اس واقعے کی طرف جب شیطان نے ان کو بہکا کر ان کے جسم سے ان کے لباس اتروا دیے تھے، لیکن ان کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ہی ان کا لباس اترا وہ شرم و حیا میں ڈوب گئے اور جلدی جلدی جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانکنے لگے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہی کی اولاد ہو، شیطان نے تمہارا پورا لباس اتروا دیا اور تم اسی بے لباسی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ شیطان کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد اگر کوئی انہونی ہو جائے تو اس پر آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور اگر ایسا کام ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن تم تو بالکل بے حیا بے شرم ٹھہرے، ننگے طواف کر رہے ہو، کروا رہے ہو، تمہیں حیا بھی نہیں آ رہی۔ اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے یا بنی آدم کا، آدم کے بیٹو، آدم کا سبق یاد نہیں تم کو؟ ہدایت جو ہوئی ہے وہ یہ کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر سجدہ کرنے کی جگہ کے پاس زینت اختیار کرو۔ یہ صرف حج کے تعلق ہی سے نہیں ہے، بلکہ حج کے تعلق سے جو ہدایت دی اسے عام کر دیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے جب اس کے گھروں میں جاؤ تو تمہارے جسم پر لباس ہونا چاہیے، بے لباسی کے ساتھ اللہ کی عبادت مت کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، تمہارے اندر ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دیے ہوئے سبق کو تم بھول گئے۔ تو پہلی ہدایت یہ ہوئی کہ ننگے عبادت نہ کرو بلکہ لباس کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ احرام بھی جو باندھتے ہیں لوگ تو کیا بے لباس ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں؟ شرمگاہیں تو ان کی چھپی رہتی ہیں۔ یہ تو احرام اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ تیاری کر رہے ہیں کفن پہن کر جانے کی ایک ایسے سفر پر جس سفر سے اگر واپسی نہ ہو تو بھی ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ محض اس غرض کے لیے انہوں نے احرام پہنا ہے، لیکن وہ بے لباس تو نہیں ہے، شرمگاہیں تو ان کی کھلی ہوئی نہیں ہیں۔ تو لباس پہنو، یہ زینت سے اشارہ خاص طور سے لباس کی طرف ہے۔ یہ نہیں کہ لازماً شیروانی چڑھا کر کے، ٹوپی پہن کر کے، اسنو پاؤڈر لگایا ہوا کپڑا پہن کر کے اور خوشبو اور عطر لگا کر کے ہی جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس بے لباسی کے ساتھ عبادت نہ کرو۔ دوسری ہدایت فرمائے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، یعنی جس طرح لباس پہننا تقوی اور دینداری کی علامت ہے، ایسے ہی کھانا اور پینا بھی خلاف دینداری اور خلاف تقوی نہیں ہے۔ کھانے پینے سے روکا نہیں جا رہا ہے، شوق سے کھاؤ اور پیو۔ ان ظالموں نے پابندیاں کئی طرح کی لگا رکھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کوئی لباس نہیں پہن سکتے، ننگے طواف کرو، اور دوسرے یہ بھی کہ یہ ایسا موقع ہے جس میں جس قدر بھوک پیاس برداشت کرو، عبادت تمہاری اتنی ہی زوردار مانی جائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی لوگوں کو باور کرا رکھا تھا کہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، قربانی کرنے والے، ان کا گوشت نہ کھائیں۔ کیا کریں گے تب؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کھاؤ اور پیو، کوئی بات نہیں ہے، اپنے قربانی کا گوشت بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھوکے رہنے کے بجائے ناشتہ کرو، دوپہر کھانا کھاؤ، شام کا کھانا کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چائے وغیرہ پیو، سینڈوچ کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی جس پر ہے وہ ہے اسراف، ولا تسرفوا
اسراف مت کرو بس۔ ادھر ماضی میں قربانی اور کھانے دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اسراف بہت ہوتا تھا۔ لوگ کافی سے زیادہ مقدار میں کھانا منگوا لیتے تھے، کچھ کھاتے تھے، باقی پھینک دیتے تھے۔ قربانی کے جن جانوروں کی قربانی ہوتی تھی بس قربانی کرا دیتے تھے، اس کے گوشت سے ان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا تھا، اور سارا گوشت ضائع ہوتا تھا، پھینک دیا جاتا تھا۔ مچھلیوں کی خوراک سمندر میں بنتا تھا۔ اب ادھر تقریباً 18-20 سال سے 22 سال سے حکومت سعودی عرب نے انتظام یہ کیا ہے کہ جو گوشت قربانی کے نکلتے ہیں ان کو وہ اکٹھا کر کے ایسی جگہوں پر پہنچاتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس گوشت نہیں ہے یا ان کو گوشت دستیاب نہیں ہے، تو باقاعدہ انتظام ہو گیا۔ اب اسراف نہیں ہو رہا، ورنہ اسراف ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ننگے حج طواف نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، بس اسراف نہ کرو، زائد از ضرورت خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف و تبذیر دونوں کے معنی میں کچھ فرق ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ اسراف ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا نام ہے، اور تبذیر جیسے تیسے عللے تللے بے محل اڑانے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ جلسہ کر رہے ہیں، جلسے میں خرچ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسراف ہے۔ لیکن ٹورنامنٹ کر رہے ہیں اور اس میں بلا ضرورت غیر ضروری طور سے جہاں دینے کی ضرورت نہیں وہاں بھی آپ خوب دے رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ فیتہ کاٹنے کے لیے، پوسٹر پہ اپنا نام چھپوانے کے لیے موٹی موٹی رقمیں دینی، یہ سب تبذیر ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو خواہ اڑانا، ضرورت اور بے ضرورت، محل اور بے محل خرچ کرنا تبذیر ہے۔ محل پہ خرچ کرنا مگر زائد ضرورت خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ تبذیر بھی کرو گے، لیکن اس موقع پر، حج کے موقع پر اسراف ہوتا تھا، آئندہ بھی اسراف کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روک دیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، زائد از ضرورت خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے لباس حج کرنے کا حکم دیا ہے، اے نبی ان سے پوچھو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی اس زینت کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ زینت سے مراد یہ لباس ہے؟ آخر کس نے حرام کر دیا حج کرنے والوں پر لباس کو جسے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو لباس زیب تن کرنے کا حکم دیا ہے، ستر پوشی کا حکم دیا ہے، شرمگاہیں ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، باوقار طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے تو لباس ہی نہیں، ریش تک کا حکم دیا ہے کہ لباس ہی نہیں، ڈھنگ کا اور سلیقے کا لباس پہنو۔ آخر وہ کون ہے جس نے حرام قرار دے دیا ہے زینت اللہ کو؟ تم نے اپنے طور پر حرام کر لیا اور منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اسی طرح کون ہے جس نے رزق میں سے طیبات کو حرام قرار دے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا تو اللہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات میں اس کا ذکر ہوتا، مگر کہیں ملتا تو نہیں ہے۔
تو یہ سوال اس لیے کیا کہ تم نام لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کا، کس نے حرام قرار دیا کا مطلب بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو کہاں حرام قرار دیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نبی نے بتایا ہے، کس رسول نے بتایا ہے؟ پھر اس کے بعد جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ چاہے وہ لباس ہو، زینت اللہ ہو، اور چاہے الطیبات من الرزق ہو، ان دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے دنیوی زندگی میں رکھا ہے، بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں لباس بھی بنایا ہے زیب تن کرنے کے لیے، اور الطیبات من الرزق بھی رکھا ہی ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو رزق میں سے طیبات ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو کھاؤ، پیو، استعمال کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور تم نے ناحق ان کو انہی لوگوں پر حرام قرار دیا۔ فرمایا الذین آمنوا کے لیے، مومنین کے لیے یہ ساری چیزیں دنیوی زندگی میں ہیں، اس لیے ان کا استعمال نہ صرف کہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ انہی کے لیے ہے ہی، وہ نہیں استعمال کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ لباس جانوروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں ہے، یہ لباس فرشتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں ہے، یہ لباس جناتوں کے لیے تو بنایا نہیں ہے، یہ لباس پیڑ اور پودوں کے لیے تو بنایا نہیں ہے۔ عجب حال ہے کہ یہ خود تو ننگے رہتے ہیں، پیڑوں اور پودوں کو لباس پہناتے ہیں، مٹی کی مورتیاں بنا کر کے ان کو خوبصورت لباس پہناتے ہیں، خود ننگے رہتے ہیں۔ جو ان کے لیے بنے ہیں انہوں نے اپنے اوپر سے اتار کر کے مٹی اور اینٹ اور پتھر کو پہنانا شروع کر دیا۔ بددماغی کی انتہا ہوتی ہے۔ خالصۃ یوم القیامہ، اور خاص طور سے قیامت کے روز یہ نعمتیں دستیاب ہوں گی۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہیں لیکن قیامت کے روز تو الذین آمنوا کے لیے ہی ہوں گے، باقی اور کے لیے نہیں۔ سنیے، دنیا کی زندگی میں چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن، دونوں کے لیے لباس ہے۔ دنیا کی زندگی میں طیبات من الرزق چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن دونوں کے لیے ہیں، لیکن غیر مومن اگر اللہ کی اس ہدایت کو نہیں مانتے اور اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو چندہ حیرت ناک نہیں ہے، لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں آخر ان کے ہاں اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے۔ البتہ قیامت کے روز یہ زینت کی چیزیں اور یہ طیبات صرف اہل ایمان کو دستیاب ہوں گی، باقی لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کر دیا ہے، اجاگر کر دیا ہے اور ساری تفصیل بتا دی ہیں تاکہ جو جاننا چاہیں ان کو کوئی دقت پیش نہ آئے معلومات حاصل کرنے میں۔ اسی لیے یعلمون کو ارادہ فعل کے معنی میں لینا چاہیے کہ جو لوگ بھی جاننا چاہیں گے تو ان کے لیے جاننے کا سامان موجود ہے، اب نہ جانے الگ بات ہے مگر موجود ہے، اور جو جاننا ہی نہیں چاہتے تو بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پکڑائے کیا حاصل؟ حرام کیا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا اس کے ہاں کل حلال و جائز ہے؟ حالانکہ پیچھے جو بات گزر چکی ہے اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو زینت اللہ ہے وہ حلال ہے۔ یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ طیبات من الرزق حلال ہے، اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دی کہ جو لوگ بددماغی کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے بتایا تو تھا لیکن بات پوری سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ
ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے کن چیزوں کو؟ نمبر 1 فواحش کو۔ فواحش بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے مظاہر و مناظر سے منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور الفواحش ما ظہرا و ما بطنہ کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ بے حیائی جس کا بے حیائی ہونا بالکل کھلا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ننگے ہو جانا بے حیائی کا کام ہے نا۔ مجلسوں میں اپنی ہی بیوی کیوں نہ ہو اس سے بحث و کنار کرنا بے حیائی کا کام ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ما ظاہرہ میں آتی ہیں، بالکل ظاہر ہیں اور نمایاں ہیں۔ لیکن الفواحش ما بطن میں جانتے ہیں کیا ہے؟ غلط اور برے خیالات رکھنا، یہ ما بطن من الفواحش ہے، یعنی وہ بے حیائی اور برائی کے کام جو دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے خیال پیدا ہوتا ہے تب اس کے مطابق عمل وجود میں آتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ بے حیائی کے کام غلط ہیں بلکہ بے حیائی کا تصور بھی غلط ہے۔ دل و دماغ پر قابو رکھو، خواہ مخواہ خاکے نہ بناتے رہو اندر اندر، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، بے حیائی کا ارتکاب اس طرح سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ دل میں غلط خیال لانا بھی حرام قرار دیا ہے، اور اس غلط خیال کو عملی جامہ پہنانا بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے الفواحش ما ظہر و ما بطن۔ بات سمجھ رہے نا؟ گندے خیالات بھی ذہن میں مت لائیے، دل میں کوئی برا خیال مت پالیے، یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دل میں کوئی برا خیال لے بھی آئے، اگر یہ حرام ہے تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کوئی حرام کام کر رہے ہیں؟ جس کو پتہ پانا ہے وہ تو پتہ پاتا ہے نا۔ انہ لطیف بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز تک سے بھی واقف ہے، دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہے، اور اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا فواحش میں آتے ہیں اور کیا نہیں۔ تو اگر خیالات بھی دل میں غلط لائے گئے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ والإثم والبغي بغیر الحق، بغیر الحق کا تعلق الفواحش ما ظہر منہا وما بطن سے نہیں ہے، وہ تو کل ناحق ہے ہی، لیکن حق تلفی اور بغاوت اور سرکشی اور زیادتی ناحق۔ یہاں بھی سچ پوچھئے تو الاسم اور البغی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے ساتھ بغیر الحق لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسم کہتے ہیں حق تلفی کو اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ بغی کہتے ہیں حد سے تجاوز کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن بغیر الحق کہہ کر کے یہ وضاحت اور صراحت کر دی ہے کہ اگر آدمی کسی کا کوئی حق مارے اپنا معاوضہ لے لینے کے لیے تو یہ الاسم میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب آپ کے اساتذہ میں سے تھے، وہ ایک جگہ پڑھاتے تھے، وہاں کے ذمہ دار نے ان کی تنخواہ روک دی، وہ ٹائپ رائٹر اٹھا کے لے کے چلے آئے جس سے کام کرتے تھے۔ اب کسی مدرسے کا ٹائپ رائٹر لے کے چلانا یہ اس مدرسے کا حق مارنا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ کا حق مار تو جناب مار چکے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کیا۔ اب یہ ممکن ہے کہ الاسم ہو لیکن بغیر الحق تو نہیں ہوا۔ اسی طرح سے کوئی کسی کے خلاف اقدام کرتا ہے، اور جس کے خلاف اقدام کرتا ہے اس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، کسی نے آپ کے گھر کو گرا دیا ہے،
آپ نے اس کے گھر کو گرا دیا۔ کسی کے گھر کو گرانا بلا شبہ بغی میں آئے گا، لیکن آپ نے بدلے کے طور پر ایسا کیا ہے تو بغیر الحق تو نہیں رہ گیا۔ تو اس لیے بغیر الحق کو لانے کی ضرورت تھی، ورنہ الاسم اور البغی کہیں بھی درست نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ فواحش کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ حق تلفی کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ ظلم اور زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چوتھی بات، ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ بے دلیل کسی کو اللہ کا ساجی دار ٹھہرا لو، اللہ نے اپنا شریک کسی کو بنایا ہی نہیں، اور تم جن کو شریک بناتے ہو تمہارے پاس شریک بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہاں وہ جو سب کچھ کر رہا ہے اور کہاں وہ جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کچھ نہ کرنے والوں کو کل کرنے والے کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے، شرک بھی غلط ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پانچویں چیز جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرو جن باتوں کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم نہیں جانتے، نہ کسی نے کہا ہے نہ تم نے کہیں پڑھا ہے، بس تم اپنے من سے ایک بات کہہ رہے ہو۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں بدعت بھی کہتے ہیں۔ اپنے جی سے تم ایک کام ایجاد کر دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ وہ کہا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ وہ مطلوب ہے اس کے نزدیک، مگر تم نے بھڑا دیا اور ملا دیا۔ تو 5 چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیا یہی 5 چیزیں حرام ہیں؟ حرام تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ 5 وہ حرام چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنے طور پر حلال کر لیا اور اللہ کی جانب منسوب کر دیا ہے، اس لیے ان 5 کی وضاحت کی ضرورت تھی۔ ایک تو بے حیائی تم نے عام کی ہے، منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہو، اللہ نے اسے حلال نہیں حرام قرار دیا۔ دوسرے، تم لوگوں کا حق مارتے ہو اور کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم جس کا مال چاہیں لے لیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، تم غلط کہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کو دباؤ میں لے لیں، کسی پر پریشر بنا دیں، اس کی اجازت تم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ تم نے اپنے طور پر یہ استحقاق اپنے جی سے حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، تم نے اپنے طور پر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بدعت ناجائز ٹھہرائی ہے، تم نے اپنے طور پر بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ بے لباس ہونا ناجائز ہے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ کھانے پینے پر جو پابندیاں ہم نے لگائی ہیں وہ غلط ہے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ حق تلفی اور زیادتی ناجائز ہے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ شرک ناجائز ہے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو باتیں ہم نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں ان کی اللہ کی طرف نسبت غلط ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اتنا سارا غلط کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا؟ آج بھی آپ دیکھیے
کہ بہت سارے لوگ ہیں کل غلط کر رہے ہیں، بہت سارا کام نہیں کل غلط کر رہے ہیں، انہیں سزا نہیں دے رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ظلم کرنے کی چھوٹ دیے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنے طور پر جو کرنا چاہے اسے کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ البتہ اس دوران افہام اور تفہیم کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، انذار اور تبشیر کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب تک وہ مدت، وہ مہلت پوری نہیں ہوتی تب تک اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اور جب اس امت کا وہ وقت جو مہلت کا وقت ہے پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا بھی نہیں۔ فرمایا آگے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی مدت آ جاتی ہے، کون سی مدت؟ مہلت عمل ختم ہو کر سزا پانے کی مدت جب آ جاتی ہے تو پھر نہ یہ ذرا سا پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ذرا سا آگے ہو سکتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائم پورا ہوا ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چاہیں کہ اس میں مزید کچھ وقت مل جائے تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ان بدماشوں کو سزا مل جائے، نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ان کو ایک خاص وقت تک موقع فراہم کیا ہے، اور جب وہ موقع ختم ہو گیا ہے تب ان کو سزا دی ہے۔ ان کو بھی وقت ملا ہوا ہے، اب یہ وقت کتنا ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور جب وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو یقین رکھو کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ بس سمجھے نا؟ آگے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے دادا آدم ہی سے یہ کہہ دیا تھا، تمہارے دادا آدم سے کہہ دیا تھا، اور آدم کے توسط سے ان کی اولاد کو بتا دیا تھا۔ کیا؟ یہ اشارہ اسی جانب ہے۔ بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے ان کے باپ آدم سے اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے دادا آدم اور ان کی ذریت سے کہہ دیا تھا کہ اما یاتینکم رسل منکم، کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آ جائیں، یقصون علیکم منکم، تمہارے اندر سے، یقصون علیکم آیاتی، اور تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں۔ ظاہر ہے کہ یقصون علیکم آیاتی تو یہ حال ہے، تمہارے پاس آ جائیں تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے، تو اس وقت جو اللہ سے ڈر کے اللہ کی آیات پر ایمان لائے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، غلط روش چھوڑ کر مطلوب راستے پر چل پڑے گا، تو ایسے سارے لوگوں کو نہ خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دیکھو کہاں لکھا ہے، سورہ بقرہ کھولو، آیت نمبر 38۔ آیت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب ہم نے آدم کو ایک درخت کے پاس پھٹکنے سے منع کیا اور شیطان کو
اس کی طلب پر بھٹکانے کی مہلت دے دی اور شیطان نے آدم کو بھٹکا کر وہ کام کروا دیا جس سے روکا گیا تھا، تو اس موقع پر ہم نے کیا کہا تھا؟ آدم، حوا، اب دنیا میں جاؤ۔ اس بدماش سے بھی کہا تھا کہ تم بھی جاؤ، اہبطوا منہا جمیعاً، سب جاؤ دنیا میں۔ اب حبوط کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں نا، اب اترو، نیچے جاؤ، اور تم سب یاد رکھنا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جو رسول آئیں گے میرا پیغام لے کر، ان پیغامات کو تم دھیان سے سننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ایسا کرو گے تو ماضی میں جو تم سے غلطی ہو گئی اس کا بھی ٹینشن اب تم کو نہیں رکھنا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم نے بتا دی تھی اسی وقت۔ تو اے بنی آدم، تمہارے باپ کو جو ہدایت ہم نے دی تھی وہاں کہا تھا نا کہ یاتینکم منی، کم میں تم نہیں آتے کیا؟ اگر تم بھی کم میں آتے ہو تو تمہیں وہ سبق یاد رکھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں یاد رکھا؟ کیوں بھول گئے؟ اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں جو غور کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو رسول بھیجتا ہے دنیا میں، جن کے درمیان بھیجتا ہے ان کے اندر ہی سے بھیجتا ہے۔ رسول منکم، جناتوں میں رسول آئیں گے تو جنات آئیں گے، انسانوں میں رسول آئیں گے تو انسان آئیں گے۔ یہ نہیں کہ انسانی رسول انسانوں اور جناتوں دونوں کے لیے ہو جائے، یا جناتی رسول جناتوں انسانوں دونوں کے لیے ہو جائے۔ جن کے درمیان رسول بھیجنا ہے انہی میں سے ہوگا۔ چنانچہ کوئی رسول دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو انسانوں اور جناتوں دونوں کے لیے رہا ہو۔ بعض لوگ حضرت لقمان کو اور حضرت موسیٰ کو اور پھر آخر میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری رسول کو، انسانوں جناتوں دونوں کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ دلائل سے خالی ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ شاید پیچھے میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے اب مزید اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ میرے جو پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے تو میں اپنی آیات بھیجوں گا اس کے توسط سے تمہارے پاس۔ ان آیات میں تمہاری زندگی سے متعلق رہنما خطوط مفصل اور مکمل درج ہوں گے۔ تمہیں انہی خطوط پر اپنا کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو معلوم کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بات سمجھیں؟ تیسری اہم بات، یہاں یتلون علیکم آیاتی کے بجائے یقصون علیکم آیاتی کہہ دیا ہے، جبکہ ہونا چاہیے یتلون۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یتلون علیکم آیاتی اگر کہہ دیا گیا ہوتا تو یہ پہلو اس سے نمایاں نہ ہوتا کہ جو آیات میری آئیں گی ان میں ماضی کی قوموں کی داستانیں بھی ہوں گی، اور ان کا جو رویہ تھا اس کے نتیجے میں ان کو جیسی سزا ملی، اگر تمہارا رویہ بھی وہی رہے گا تو تم کو بھی ویسے ہی سزا ملے گی۔ یہ پہلو یتلون سے نمایاں نہ ہوتا۔ یقصون نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ وہ سارے قصے بھی وہ سنائے گا جو ماضی میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔
اب مثال کے طور پر دیکھیے ایک جگہ جو بہت جامع اسلوب میں بتایا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ اب یہاں پورا قصہ تو نہیں سنایا گیا ہے، لیکن قصوں کی جانب اشارہ بہت واضح طور سے کر دیا گیا ہے۔ اب قصے دیکھنا ہو تو دیکھو قصہ فرعون، دیکھنا ہو تو دیکھو قصہ قوم نوح، دیکھنا ہو تو دیکھو قصہ قوم ابراہیم، دیکھنا ہے تو دیکھو قصہ یونس، ہے نا؟ تو یہ سارے قصے بیان کر دیے گئے ہیں۔ چوتھی اہم بات اس میں یہ ہے کہ آیات الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی اسی لیے ہیں، اور ماضی کی داستانیں ان میں پیش ہی اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیٹا ہم کو بھی پیٹ دے۔ اور اسی کا نام اصلاً تقویٰ ہے، تقویٰ اصلاً اسی کا نام ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اصل تقویٰ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے گا اور اس کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور جو آدمی اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہ کر سکے، اس کی تلاوت بے معنی ہے، کوئی حاصل نہیں۔ مولوی صاحب قرآن مجید پہ خوب تدبر فرمائیے، لیکن دل و دماغ پر اور طبیعت پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے، کیا حاصل اس کا؟ بولیے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے جو اس آیت سے واضح ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ تقویٰ کی زندگی گزاریں گے اور اگر ماضی میں انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی اصلاح کر لیں گے، تو فرمایا گیا کہ ان کو نہ خوف ہوگا قیامت کے روز اور نہ غم۔ خوف کس کا؟ جو جنت مل جائے گی اب وہ چھنے گی نہیں، چھن جانے کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج تو ڈر رہتا ہے نا، پتہ نہیں بہار میں سرکار بچے گی کہ نہیں بچے گی، ڈر تو ہے۔ آئندہ الیکشن میں مرکز میں بھی سرکار باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، ڈر تو ہے۔ آج امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، ٹرمپ پھر دوبارہ منتخب ہوں گے کہ نہیں، ڈر تو ہے۔ لیکن جو لوگ تقویٰ اور اپنی اصلاح کے ذریعے جنت کے مستحق قرار پا جائیں گے تو پھر ان کے اندر اب یہ خوف باقی نہیں رہ جائے گا، یہ ڈر باقی نہیں رہ جائے گا کہ پتہ نہیں کب تک یہ ہماری عیش کی زندگی رہے گی، اس کے بعد چھن جائے، یہ ڈر نہیں رہے گا۔ جنت مل گئی تو مل گئی بس۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں یہ پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ دیکھیے خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر امتحان لینے کے بعد حشر کے میدان میں اے مولوی صاحب آپ کو گرین کارڈ دے دیا، پاس ہونے والا کارڈ، اور جنت میں چلے گئے، تو اب اس کا دکھ نہیں ستائے گا، اس کا غم نہیں ستائے گا کہ آپ نے تو ماضی میں یہ کام بھی کیا ہے، یہ کام بھی کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس کا نتیجہ سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اسے کیئر نہیں کیا، نظر انداز کر دیا، اور وہ کامیابی مل گئی کہ اب اس سے بڑی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو وہ غم غلط ہو جاتا ہے، اب وہ غم باقی نہیں رہتا۔ امتحانی پرچے میں اگر آپ نے کچھ چھوڑ دیا تو یہ ٹینشن تو رہتا ہے کہ کہیں نمبر متاثر نہ ہو جائے، لیکن اگر پہلی پوزیشن پھر واپس آ گئی تو آپ بھول جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ بھی ہوا تھا۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب من اتقا و اصلح کے مقابل ان لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی۔ تو کیا انہوں نے کیا؟ یہ کہ ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جو آیات انذار ان کے پاس آئیں، بجائے ان آیات انذار سے ڈرنے کے ان آیات کو آیات الہی ماننے ہی سے انکار کر دیا۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، استکبرہ کا صلہ عن نہیں آتا، یہ غلط چڑھ گیا ہے، اس کو کاٹ کے بنا لو، عنہا نہیں ہونا چاہیے، وَاسْتَكْبَرُوا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب کچھ چھپا ہوا ہے۔ جب کوئی ایسا فعل آئے جس کے بعد کوئی صلہ آئے جو اس کا صلہ نہ بن رہا ہو، تو اس کو تضمین بولتے ہیں کہ وہ صلہ برائے تضمین ہے، یعنی وہ اس کا صلہ نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس سے موافق فعل محذوف ہے۔ تو صحیح آپ نے فرمایا کہ استکبروا کے بعد وَأَعْرَضُوا محذوف ہے جس کا صلہ عن ہے، تو گویا پوری عبارت یوں ہوئی کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا وَأَعْرَضُوا عَنْهَا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، غرور کیا اور اس غرور میں ان آیات سے اعراض کیا، انہیں گھاس نہیں ڈالی، اہمیت نہیں دی۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیات الہی کی تکذیب نہیں کرتے، استکبار نہیں کرتے، اعراض عن الآیات نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا جرم نہیں مانتا۔ اب باقی غلطیاں تو اچھے مومنوں سے ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اتقیاء اور ارباب فکر و نظر سے بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ڈھٹائی اور بدمعاشی نہیں کرتے، غلطیاں جان بوجھ کر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالتا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بڑی گنجائش رکھنے والا ہے، بہت نظر انداز کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کریں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور جنہوں نے غرور کیا اور ان آیات سے اعراض کیا، یہ ہیں جہنم والے، اور جہنم میں گئے تو فیہا خالدون، اس میں اب ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت موقع فراہم کرتا ہے، بڑی ڈھیل اور گنجائش دیتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ محروم قسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، سامنے والوں کا کردار دیکھو، یہ جنت والے لگ رہے ہیں کہ جہنم والے لگ رہے ہیں؟ فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ ابھی پیچھے قریش کے حوالے سے جو گفتگو گزری ہے، انہوں نے اپنے جی سے ایام حج میں لباس زیب تن کرنے کو حرام قرار دیا اور کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یہ افتراء علی اللہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب سب سے بڑے ظالم تو یہ ہیں
جو خود بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، خود گمراہی کی راہیں کھولتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ سب سے بڑے ظالم یہ ہیں۔ او کذب بآیاتہ، یا جنہوں نے ہماری آیات کی اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ یہ بات انہی کی چل رہی ہے، کفار و مشرکین مکہ کی۔ فرمایا کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ کیا مطلب؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کا حصہ کتاب سے ان کو مل کے رہے گا۔ کتاب سے مراد نوشتہ تقدیر الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں نوشتہ تقدیر میں زندگی کے جتنے دن ان کے لیے دنیا میں لکھے گئے ہیں اتنے دن تو ان کو ملیں گے، تمام شرارتوں، بدمعاشیوں اور بیہودگیوں کے باوجود۔ فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو نوشتہ تقدیر الہی میں جتنے دن اس دنیا کی زندگی کے لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو مل کے رہیں گے۔ اس لیے اگر ابھی یہ سزا سے دوچار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جتنے دن تک ان کو اس دنیا میں تمام شرارتوں کے باوجود جینا لکھا ہے اتنے دن ان کو ملیں گے، ینالہم نصیبہم، یہ اپنا حصہ پائیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آ جائیں گے ان کو وفات دیتے ہوئے، یعنی جب ان کی مہلت پوری ہو جائے گی، جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کیا ہے، جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا تو ہمارے فرشتے یعنی اللہ کے فرشتے آئیں گے ان کو وفات دینے، موت دینے۔ اب چاہے وہ افراد کو موت دیں اور چاہے پوری کی پوری قوم کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں ان کی تباہی کے، تو وہ آئیں گے۔ اور جب وہ آئیں گے ان کو وفات دینے تو اس موقع پر یہ خواہش کے باوجود اللہ کے عذاب کو روک نہیں پائیں گے، ٹال نہیں پائیں گے۔ اب وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیوں بھائی، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ گاڑھے وقت وہ کام آئیں گے، کہاں ہیں؟ اب تمہاری روح قبض ہو رہی ہے، تم کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا ہے، پھر تمہاری کٹائی اور پٹائی ہوگی۔ تم نے جن پہ تکیہ کیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ جب گاڑی پھنسے گی تو وہ نکال لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ کہہ دو نکالیں۔ اب تو آ گئی مصیبت کی گھڑی۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے صاحب وہ تو ہم سے غائب ہو گئے۔ اے مولوی صاحب کہیں دکھائی تو نہیں پڑ رہے ہیں، نہ پیر صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ دیوی جی نظر آ رہے ہیں، نہ دیوتا جی نظر آ رہے ہیں، کوئی تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے ہانک پکار لگائی مگر آواز تک نہیں دے رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، سن ہی نہیں رہے ہیں۔ سننے کے لائق ہو تب نہ سنیں، سنیں گے کہاں سے؟ اب وہ مجبوراً شہدوا علی انفسہم، خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے، یعنی بزبان خود، بزبان خویش اس بات کا اعتراف کریں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ اسی کو سورہ ملک میں فاعترفوا بذنبہم کے لفظوں سے تعبیر کیا کہ اب وہ جب سارے راستے مسدود دیکھیں گے تو عافیت اسی میں سمجھیں گے کہ گناہ کا اعتراف کر لو، شاید اس اعتراف جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ رحم فرما دے۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور خود اپنے خلاف اپنی زبان سے یہ شہادت دیں گے کہ وہ کافر تھے۔
اب مولوی صاحب اقبال جرم کرنے کے بعد تو جنت اور جہنم اور پکی ہو گئی نا، اب کیا؟ اب تو تم اپنی زبان سے مان چکے ہو، اعتراف کر چکے ہو کہ تم مجرم ہو، تو مجرموں کے لیے جو انعام ہے وہ ملے گا، اور تمہارا انعام بحیثیت مجرم تو جہنم ہے، جہنم میں جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اب وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی سوال اس سلسلے میں ہو تو پوچھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔